الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے آیت 21 پر جو پیرا ختم ہوا ہے اس میں تنبیہ کی گئی تھی کہ جن لوگوں نے الزامات لگائے انہوں نے غور کیا کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما تھی۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو۔ انسان کو ہر حال میں ایک بندہ عاجز کے طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب دوسروں پر الزام لگانے کی جسارت کی جاتی ہے تو اس میں یہ عجب نفس چھپا ہوتا ہے کہ ہم بہت پاکیزہ ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت پرہیزگار ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ پرہیزگاری، یہ پاکیزگی اگر تمہیں عطا ہوئی بھی ہے تو اللہ کی عنایت سے ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ دوسروں کے لیے نصح و خیر خواہی کے جذبے سے سوچنا چاہیے۔ الزامات لگانا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے کرم فرمایا، تمہیں توفیق دی کہ تم صحیح طریقے سے سوچو، تم نے اپنی تربیت کی، تم پیغمبر کے ساتھی بنے۔ یہ سب اللہ کی عنایت اور اس کا کرم ہے۔ ایک بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ فرمایا لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ پاک کر دیتا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایک نہایت لطیف تنبیہ ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں جو لوگ دوسروں کے عزت و ناموس کے معاملے میں ہر قسم کی رطب و یابس باتیں بے پرواہی سے قبول کر لیتے اور ان کی بنا پر ان سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی برائی سنائی، اس کو گرہ میں باندھ لیا۔ کسی سے گریز پہلے سے طبیعت میں موجود ہے، کوئی شخص آیا اور اس نے بیان کیا میں نے تو اس طرح دیکھا، میرے علم میں تو یہ بات آئی۔ انسان بالعموم تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، دوسرے کا جواب نہیں سنتا یا معاملہ اس کے سامنے رکھ کر اس کا جائزہ نہیں لیتا اور بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ رویہ غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے باب میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن بلکہ ایک قسم کے ادعائے تزکیہ میں مبتلا ہے۔ جو آدمی بھی کسی کی برائی سنتا ہے تو اسے سب سے پہلے تو اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھنی چاہیے، میری برائیاں کیا ہیں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ انسان جب اپنی برائیوں اور اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہونی چاہیے تو نصح و خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کا شخص دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر اس سے ملے گا، اس سے بات کرے گا، اس کو توجہ دلائے گا، اور اگر اس کے پاس اس کا وقت نہیں ہے تو کف لسان سے کام لے گا۔
جب کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو تو وہ دوسروں کو پروپیگنڈے کا ہدف بناتا ہے، ان کے لیے اسکینڈل تراشتا ہے۔ اس کو ادنا درجے میں تردد نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس طرح کے لوگوں کے باطن میں اتر کر دیکھیے تو ایک قسم کے ادعائے تزکیہ میں کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، ادعائے تزکیہ یعنی اپنے پاکیزہ ہونے کے دعوے میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہ ان کو اپنے اس باطن کا شعور ہو یا نہ ہو۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ انہیں خود خیال نہ ہو اس جانب کہ میرے باطن میں کیا چیزیں کار فرما ہیں، لیکن اگر وہ بھی غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ فی الواقع اپنے اندر کچھ اپنی پاکیزگی اور اپنے نیک ہونے اور اپنے بڑا ہونے کا ادعا موجود ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہوتا تو وہ اپنے آپ کو بھی عاجز بندہ سمجھ کر دوسروں پر بھی محبت کی نگاہ ڈالتے، کسی کی خامی اور کمزوری کو اچھالنے کے بجائے ان کے اندر خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے۔ اس مخفی چور سے، یعنی یہ جو ایک چھپا ہوا انسان کے اندر چور ہے، اس مخفی چور سے یہاں ان لوگوں کو آگاہ کیا ہے جنہوں نے ام المومنین کے باب میں دشمنوں کی اڑائی ہوئی افواہ کو بغیر کسی نکیر کے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بتایا ہے کہ ام المومنین کے معاملے میں ایک افواہ تھی، وہ بستی میں پھیل گئی، ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچی اور لوگوں نے اس کو حظ اٹھانے کے لیے نقل کرنا شروع کر دیا، بعض نے حماقت کے لیے، اور بعض لوگوں کے ہاں فی الواقع یہ خیال پیدا ہوا اور انہوں نے اس کی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ فرمایا کہ ہر شخص یاد رکھے کہ جس کو بھی کوئی پاکی و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں قرآن مجید نے یہی بات بار بار فرمائی ہے کہ کوئی چیز بھی انسان کی اپنی نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نیک ہو، لیکن اس کا یہ ارادہ کامیاب ہوگا، اس کی یہ چاہت پوری ہو جائے گی، اس میں بے شمار عوامل کام کرتے ہیں۔ اگر وہ غور کر کے دیکھے تو یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جو اس کو سنبھالے رکھتا ہے، اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جو اس کو توبہ و استغفار کی تقویت دیتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو در حقیقت انسان کے لیے مذلہ قدم بن جاتی ہیں، یعنی وہ نہ سوچے تو پھسلتا چلا جاتا ہے، اور اگر سوچے غور کرے تو اس کو ہمیشہ اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا شخص، بظاہر نیک سے نیک آدمی، بڑے سے بڑا عالم فاضل، کوئی بڑا رہنما، کوئی زعیم ملت، ذرا اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھے کہ کتنے مقامات ہیں جن میں پھسلتے پھسلتے بچے ہوں گے، جن میں کئی مقامات پیش آئے ہوں گے جہاں بچنا آسان نہیں تھا۔ اس میں سیدنا یوسف کی بات کو یاد رکھنا چاہیے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اپنی حفاظت کی تو یہ کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا، وہ تو برائی کی ترغیب دیتا ہی ہے۔ اللہ نے کرم کیا کہ میرا ارادہ مضبوط رہا، اور اللہ نے کرم کیا کہ وہ ارادہ خیر کی جانب کامیاب ہوا، تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کو اپنے تقوی و تزکیہ کا اتنا غرہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے معاملے میں ہر قسم کی باتیں بے تحقیق قبول کر لے۔ یعنی تحقیق کی اگر ضرورت ہو تو تحقیق کر لے، اس کے بعد کوئی بات کہنے کی گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس مشقت میں کیوں ڈالے؟ اور اگر تحقیق نہیں کی تو اپنے دل کو اس طرح کی چیزوں کی آماجگاہ کیوں بنائے؟ چھوڑ دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ تو یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔
یعنی آخر میں یہ تنبیہ کی ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، مدعا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی ادعا ہے، یعنی ایسی کوئی چیز اگر دل میں محسوس کرتے ہو کہ تم بڑی چیز ہو تو متنبہ ہو جاؤ، تمہیں وارن کیا جا رہا ہے۔ تم میں سے کون پاکیزہ ہے اور کون آلودہ، خدا ہر ایک سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری مخفی سے مخفی باتوں کو بھی سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر اس واقعے کے حوالے سے تنبیہ کرنا تھی وہ یہاں پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال کے دیکھیے تو ہر پہلو کو موضوع بنایا ہے، یعنی اس طرح کی بات سنی جائے تو کیا رویہ ہونا چاہیے، لوگ جب ایسی باتوں کو پھیلاتے ہیں تو اس میں کیا غلطی ہوتی ہے، یہ چیزیں کس طرح افواہ اور اسکینڈل بنتی ہیں، ایک بندہ مومن کو دوسروں کے بارے میں کیسا حسن ظن رکھنا چاہیے، جو لوگ الزامات لگاتے ہیں ان کے باطن میں کیا خرابی ہوتی ہے، ہر چیز کی تحلیل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں متنبہ رہو، یہ غلطی اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک اور چیز کو لیا جو اسی کے ذیل میں پیدا ہوئی، وہ لوگ جنہوں نے الزامات لگائے تھے انسان ہی تھے، ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو غریب اور نادار تھے، اور مسلمانوں میں بعض بڑے لوگ ان کی مدد بھی کرتے تھے، جیسے سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا صدیق ہیں، جن کے حالات اچھے تھے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے تھے۔ خاص طور پر مدینہ میں آ کر تو ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک دوسرے کی مدد کا محتاج ہو گیا تھا۔ ہجرت کرنے کے بعد لوگوں کو سہارا چاہیے تھا، انصار نے بھی آنے والوں کی مدد کی، مہاجرین بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے جب ان کے حالات اچھے ہو جاتے تھے۔ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ الزام پھیلانے میں حصہ لیا۔ اس کا فطری رد عمل ہوتا ہے، اور اس فطری رد عمل کے تحت بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب ان ناداروں کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسے لاخیرے ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بڑی بیہودہ بات تھی، اور ذرہ برابر خیال نہیں کیا کہ ہم تو ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے رہے ہیں۔ یہ رد عمل بعض لوگوں میں پیدا ہوا، اس پر اب قرآن نے آخر میں تبصرہ کیا ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، یعنی جن کو اللہ نے رزق میں فراوانی عطا کی ہے اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فراخی کا معاملہ کیا ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، اپنی ضرورتوں سے زیادہ وہ اللہ کی عنایت سے پا لیتے ہیں۔ یہ جو پہلے صاحب فضل ہیں، یعنی بات کرنے سے پہلے یہ بتایا کہ ان پر بھی اللہ کی ایک عنایت ہوئی ہے، یہ وسعت ان کو بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے، یہ الفاظ حق اور ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، مگر جب تمہاری غلطیوں کے باوجود خدا نے تمہیں فضل و رزق سے نوازا ہے تو تمہارا رویہ بھی اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے جملے ہی میں یہ بتایا ہے کہ کیا تم پر جو فضل ہوا ہے، تمہیں جو دولت ملی ہے، تمہیں جو فراخی حاصل ہوئی ہے، یہ سب غلطیوں سے پاک ہونے کے نتیجے میں ملی ہے۔ تو اپنے آپ پر نگاہ ڈال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، تو پہلے لفظی سے گویا اس کی تمہید اٹھا دی ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں، یعنی یہ جو الزام لگانے کا معاملہ ہوا، بہتان ترازی کا معاملہ ہوا، ایک پروپیگنڈے کی فضا بنی، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں
اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ یعنی اللہ نے تو تم پر فضل کیا تمہاری کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود، تو جنہوں نے غلطی کی ہے ان کو ہر لحاظ سے تنبیہ ہو گئی، لیکن معاملہ اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ اگر وہ قرابت مند ہے، وہ مسکین ہے، یہ یاد رہے کہ کرامت مند ہونے کی بنیاد پر مدد کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ضروری نہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ میرا رشتہ دار ہے، جب اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی میں اس وقت مدد کروں گا۔ یعنی کرامت مندوں کا یہ حق اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، ان کی مدد کر کے ان کے حالات کو بہتر کرنے کی صحیح کریں۔ تو فرمایا کہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر تم میں سے بعض لوگوں نے یہ قسم کھا لی کہ وہ اب ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے غصے کی، ایک رد عمل کی کیفیت میں آدمی بعض اوقات اس طرح کی باتیں کہہ بیٹھتا ہے یا اس طرح کے فیصلے کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ یعنی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ایک موقع دیکھا اور ہماری بہو بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات کر ڈالی، یہ اس سطح پر اتر آئے، اب ان کو ہم 2 پیسے بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ استحقاق کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند خواہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی شخص اپنے حالات میں تبدیلی کی وجہ سے مدد کا مستحق ہو گیا ہے، کسی بھی پہلو سے ضرورت مند ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند اپنی ضرورت کی بنیاد پر مدد کے مستحق ہے۔ یعنی مدد کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کا رویہ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رویہ انتہائی غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ ضرورت مند ہے۔ ضرورت مند ہے تو وہ ضرورت مند ہونے کی بنیاد پر مدد کا مستحق ہے اور رہے گا۔ انہیں محض اس لیے ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دانستہ یا نادانستہ کسی غلطی کے مرتکب ہو گئے، انہوں نے ایک بڑا غلط کام کر ڈالا ہے، چلیے نادانستہ کیا، اگرچہ دانستہ بھی بہت سے لوگ ملوث ہوئے تھے۔ روایتوں میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ کے خلاف طوفان اٹھانے والوں میں ایک نادار صحابی مصطح بن اساسہ بھی تھے، اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کا واقعہ بیان ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے وہ طوفان اٹھایا اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے، اور وہ منافق نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، ان میں ایک نادار صحابی مصطح بن اساسہ بھی تھے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے اور سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیٹی پر تہمت کا معاملہ بہت حساس نوعیت رکھتا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے۔ حضرت ابو بکر ان کی سرپرستی فرماتے تھے، یعنی ان کے حالات کی رعایت سے کچھ نہ کچھ مدد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ آپ کو قدرتی طور پر مصطح بن اساسہ کے رویے سے صدمہ ہوا کہ اس نے یہ خیال نہیں کیا، عزیز بھی ہے، میں اس کی مدد بھی کرتا رہا ہوں، لیکن اس کو بالکل خیال نہیں ہوا کہ یہ میری بیٹی تھی، یعنی رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین، چلے اس کا خیال نہیں تھا تو میرے ساتھ تعلقی کا خیال کیا ہوتا۔ یہ سیدنا صدیق کے عزیز تھے اور سیدنا صدیق ان کی سرپرستی فرماتے تھے۔ آپ کو قدرتی طور پر مصطح بن اساسہ کے رویے سے صدمہ ہوا، اور اس صدمے کی کیفیت میں آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ مصطح کی کوئی مدد نہ کریں گے۔ یعنی اس غصے کی کیفیت میں، رد عمل کی کیفیت میں اس طرح کے الفاظ زبان سے نکل گئے۔ اسی قسم کے رویے کا اندیشہ دوسرے غیرت مند مسلمانوں میں تھا۔ جب سیدنا صدیق جیسا شخص جس کی نیکی، جس کا تقوی، جس کا خلوص
جس کی بے نیازی، جس کا استغنا، جس کی بلندی، وہ لوگوں کے لیے اب قیامت تک ایک مثال ہے۔ اور یہ تعبیر جن لوگوں نے بھی اختیار کیا، غلط اختیار نہیں کی، کہ وہ قیامت تک اس امت کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اس سب کے وابستہ انسان ہی تھے۔ چنانچہ یہ خیال پیدا ہوا ان کے دل میں کہ یہ میرا عزیز بھی ہے اور میں اس کی مدد بھی کرتا رہا ہوں، میرے اس پر احسانات بھی ہیں، لیکن اس نے بالکل خیال نہیں کیا کہ میری بیٹی کے بارے میں اس طرح کا طوفان اٹھا اور یہ اس کا حصے دار بن گیا۔ تو انہوں نے قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیا، لیکن ان کو بھی اور اگر کسی دوسرے کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو رہا تھا تو آخر میں سختی کے ساتھ متنبہ کر دیا کہ اس طرح کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے، غلطی اپنی جگہ، اس پر ہر لحاظ سے تنبیہ کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ یعنی یہ نہیں ہے طریقہ کہ وہ دنیا میں اس طریقے سے اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے ایک مصیبت بنا لیں۔ دنیا میں یہی صحیح رویہ ہے، کسی نے جو چیز چاہے کیا ہے، بخش دے اور درگزر سے کام لے۔ یہ بخش دینا اور درگزر سے کام لینا، یہی اللہ تعالیٰ کی نصیحت بھی ہے، یہی جو لوگ اپنا فی الواقع تزکیہ کرتے ہیں ان کے رویے کا بیان بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی آدمی نے اگر شر پہنچایا ہے تو آدمی اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے، نہیں، شر سے بچنے کی تدبیریں کریں، لیکن رویہ یہی ہونا چاہیے، بخش دیا، معاف کر دیا۔ یہ بخش دینا اور درگزر سے کام لینا، یہ انسان کو اس کے باطن میں رفعت دیتا ہے، یہ اس کو اندر سے پاکیزہ بناتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مدد کے لیے لے آتا ہے۔ اور جس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آ جائیں پھر اس کو کس کی پرواہ ہے؟ انسان کیا کر لے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور دیکھیے اس کے بعد کیا کہا ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ یعنی یہ تمہیں خیال نہیں ہوتا کہ تمہاری کیا غلطیاں ہیں، تم کہاں کہاں پھسلے ہو؟ تو یہی خواہش رکھتے ہو نا کہ اللہ بخش دے۔ قیامت میں ساری غلطیوں کے بارے میں کیا یہ خیال کرتے ہو کہ وہاں ایک ایک چیز کا حساب کر کے اللہ تعالیٰ کو لٹکا دینا چاہیے؟ بخشنے کی توقع کرتے ہو نا، تو جو توقع اپنے رب سے اپنے لیے کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے خود کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ کس محبت کے ساتھ اور کتنی بڑی بات کہہ کر عفو درگزر کے لیے توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید سے جو اخلاق عالیہ معلوم ہوتے ہیں ان میں اگر انگلی رکھ کر بتایا جا سکے تو مثبت طور پر جو چیز ہے وہ عدل و احسان ہے۔ یعنی انسان دوسروں کے ساتھ ہمیشہ میرٹ پر معاملہ کرے، عدل پر معاملہ کرے، کوئی غصہ، کوئی ذاتی رنجش اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اگر ایک جگہ دی ہے یا آپ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے مقام پر ہیں تو ہمیشہ عدل و احسان کا رویہ اختیار کریں، اور غلطیوں کے معاملے میں، دشمنوں کے معاملے میں، کوتاہی کرنے والوں کے معاملے میں آدمی بعض اوقات اپنی عقل مندی کا تقاضا سمجھتا ہے کہ میں تو یہ بچ رہا ہوں اصل میں دوسرے کے شر سے۔ نہیں، بخش دیں، معاف کر دیں، یہ اللہ یہی چاہتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ یہی کچھ کر رہا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ بھی اسی لطیف حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔
استاذ امام لکھتے ہیں جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا خود اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن بلکہ ادعائے تزکیہ کی دلیل ہے۔ یعنی جو آدمی کوئی بات آپ کے سامنے آ کے بیان کرتا ہے، درا حالے کہ جب اس طرح کی فضا پیدا ہوئی ہوتی ہے تو لوگ بڑے غیر محتاط ہو جاتے ہیں، وہ باتوں کو بگاڑ کر آ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے کسی چیز کی توضیح کرتے اور اس میں سے وہ چیزیں حذف کر دیتے ہیں جو دوسرے کے حق میں قرینہ بن سکتی ہیں۔ وہ اپنی داستان اپنے حوالے سے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ نہیں، میں تحقیق کے بغیر کوئی رائے قائم ہی نہیں کروں گا۔ سن لیا، اچھی بات ہے، اس کان سے سنا، اس سے نکال دیا، میں تحقیق کے بغیر رائے نہیں قائم کروں گا۔ لیکن جب انسان یہ کرتا ہے تو جس طرح ایک خاص طریقے سے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑی چیز ہوں، جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کر لی جائے وہ افواہ ہی ہوتی ہے۔ افواہ کا مطلب ہے منہ در منہ نقل ہوتی ہوئی بات پہنچ گئی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا خود اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن بلکہ ادعائے تزکیہ کی دلیل ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتا ہے، اسی طرح کسی کی غلطی پر اس سے درگزر نہ کرنا اور اس کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دینا اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ سمجھنے کے ہم مانی۔ یعنی یہاں پر بھی وہی چیز ہے جو اندر موجود ہے، اگرچہ آدمی کو اپنے اس مخفی خیال کا شعور نہ ہو۔ یعنی انسان کیونکہ اپنی غلطیوں کی تحلیل اور اس کے تزکیے میں بڑا فراخ دل ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت الاؤنس دے رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی نگاہ نہیں پڑتی ایسے موقعوں پر، اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تو کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا، میں نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ لیکن جو چیزیں بعض اوقات سرزد ہو گئی ہوتی ہیں ان کی طرف خیال نہیں ہوتا، اور خیر اس طرح کی سرزد نہیں ہوئی تو کسی اور طرح کی ہوگی، اس لیے کہ کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ کر بیٹھتا ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حکمت دین کے پہلو سے یہ دونوں غلطیاں، یعنی کسی پر بدگمانی میں الزام لگانا یہ ایک غلطی ہے، اور پھر کسی کو اس کی غلطی پر معاف نہ کرنا یہ دوسری غلطی ہے۔ دونوں کے پیچھے ایک ہی نفسیات کار فرما ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حکمت دین کے پہلو سے یہ دونوں غلطیاں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ موضوع ہوا۔ یعنی پہلے اس غلطی کی طرف توجہ دلائی کہ الزام لگانے کے معاملے میں تم نے کیا کیا ہے، اور پھر اس غلطی کی طرف توجہ دلائی کہ جو لوگ اس جرم میں ملوث پائے گئے ان کو معاف نہ کر کے تم نے کس غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ملا کر یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ مومن کی اخلاقیات کس طرح ترکیب پاتی ہیں، یعنی اس کی شخصیت کا حسن اصل میں کیا ہے۔ بہت زیادہ عبادات کر لینا، بہت زیادہ عبادات کا اظہار کر لینا یا بہت اچھی باتیں کر لینا یہ آسان کام ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اخلاقی رویے میں یہ بلندی ہو، اس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھے۔ تو یہ قرآن مجید نے گویا تصویر کھینچ دی ہے کہ ہماری عمومی زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اگر غور کریں تو وہ سب یہی معاملات ہیں، یعنی ان دو چیزوں ہی میں در حقیقت ہم اپنا سارا سرمایہ کھو بیٹھتے ہیں، ایک دوسروں کے بارے میں الزام تراشی کر کے، اور دوسرے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہ کر کے۔ کبھی ان دونوں کو اپنی شخصیت اور اپنے خلق کا حصہ بنا کے دیکھیے، پھر جو سکینت حاصل ہوگی، جو چیز باطن میں اترے گی اور جس طرح کی پاکیزگی کا احساس ہوگا وہ ایک بے قیمت دولت ہے۔ اور یہاں انہی دو چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے
یہ مقام شاید انسانی تزکیے کے باب میں قرآن مجید کے بے نظیر مقامات میں سے ہے۔ تو یہاں وہ بات گویا پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد بعض اور چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور پھر کچھ احکام بھی بیان کیے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔